बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के साथ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस कौम का जिक्र अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में निशाने इबरत के तौर पर किया है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले तकरीबन 1000 साल पहले यमन के अंदर एक कौम आबाद थी, जिस कौम को कौमे तुबा कहा जाता है। जिस तरह मिस्र के अंदर बहुत सारे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं, जो शख्स भी मिस्र का बादशाह बनता इसको फिरौन कहा जाता था। इसी तरह यमन के अंदर भी बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं और जो शख्स भी यमन का बादशाह बना इसको तुबा कहा जाता था। प्यारे दोस्तों, यमन का वो तुबा बादशाह के जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, ये वाहद था जो अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत पर ईमान लाया, लेकिन इसकी कौम अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत पर ईमान ना लाई। अपने कुफ्र और शिर्क की वजह से हलाको बर्बाद कर दी गई। तो बादशाह जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जिसका नाम असद अबू करम था, ये बादशाह बहुत ही बहादुर और ताकतवर बादशाह था। इसकी कौम एक जंगजू कौम थी और इस बादशाह ने अपनी ताकत के जोर पर बहुत सारे मुल्क को फतह किया हुआ था। कौम तुबा एक ऐसी कौम थी जो कुफ्र और शिर्क में मुबतला थी। इस कौम के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कौम औरतों के साथ बदफेली किया करती थी। इस कौम की औरतें अपनी औरतों के साथ ज़िना किया करती थी और ये कौम तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुबतला थी। इन्हीं गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने कौमे तुबा को हलाको बर्बाद कर दिया और इस कौम को सफा हस्ती से मिटा दिया। और इस कौम का जिक्र अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में नाफरमान कौमों के साथ किया। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक के ये कौम अपने गुनाहों की वजह से हलाक कर दी गई। वहीं इस कौम का बादशाह इस हलाकत से बच गया क्योंकि वो अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत पर ईमान ला चुका था। बादशाह तुबा के ईमान लाने का वाकया बहुत ही ईमानो फरोज है। प्यारे दोस्तों, यमन का ये बादशाह एक वसीओ अर्ज सल्तनत का मालिक था। जब ये बादशाह अपने लश्कर के साथ मक्का मुकरमा पहुंचा और इस कौम के लक्ष्य में जंगजू को लोग भी शामिल थे, तो मक्का मुकरमा का कोई भी शख्स इस कौम को देखने ना आया। बादशाह तुबाई मंजर देखकर परेशान हो गया कि ये जिस भी मुल्क से गुजरता तो बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए जमा हो जाते और दूसरी तरफ मक्का मुकरमा में कोई भी शख्स इसको देखने के लिए नहीं आया। बादशाह इस बात से हैरान होकर अपने वजीर से पूछने लगा कि कौन सा शहर है और इस शहर के लोग क्या काम करते हैं और ये लोग मेरी ताजीम के लिए क्यों नहीं आए। बादशाह ने कहा कि इस शहर के लोग ये नहीं जानते कि मैं बादशाह तुबा हूँ कि जिसने अपनी ताकत के जोर पर बहुत सारे मुल्क को फतह किया है। बादशाह की ये बात सुनकर वजीर कहने लगा कि ये अहल अरब का इलाका है। इस इलाके के अंदर एक ऐसा घर है कि जिसको काबा कहा जाता है। अहले अरब के लोग इस घर की बहुत तजीम करते हैं। ये लोग आपको देखने इसलिए नहीं आए कि जितना आपके साथ लश्कर है, इससे ज्यादा लोग इस घर को देखने और तवाफ करने के लिए जमा होते हैं। सुभान अल्लाह। तो वो भला आपके लश्कर को देखने के लिए क्यों आएंगे। ये सुनकर बादशाह तुबा को बहुत गुस्सा आया। इसने दिल ही दिल में ये नियत कर ली कि माज अल्लाह वो इस घर को घिरा देगा, कि इसके बाशिंदों को कत्ल कर देगा। जैसे ही बादशाह तुबा ने खाना काबा को गिराने की नियत की तो इसी वक्त अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से ऐसा हुआ कि बादशाह तुबा के सर में शदीद
شدید درد ہونے لگا اور ناک منہ سے اچانک خون بہنے لگا۔ ایسا بدبودار مادہ نکلنے لگا کہ جس کی وجہ سے تمام لوگ بادشاہ سے دور ہو گئے۔ پیارے دوستو، جب بادشاہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا تو اس نے اپنی سلطنت کے اندر بڑے بڑے حکیموں کو بلایا اور اپنی بیماری کا علاج کروانے لگا، لیکن سب اس بیماری کے آگے لاچار نظر آئے۔ بالآخر ایک دن شام کے وقت اس بادشاہ کی خدمت میں ایک عالم تشریف لایا جو تمام تر حکیموں کے سردار تھے۔ اس عالم نے یہ بادشاہ کی حالت کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اس مرض کا تعلق دنیا سے نہیں ہے اور نہ ہی دنیا علاج سے، بلکہ اس مرض کا تعلق آسمانی ہے۔ اس کے بعد وہ عالم بادشاہ سے کہنے لگا، اے بادشاہ، اگر تم نے اپنے دل میں کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس بری نیت سے توبہ کرو۔ اس عالم کی بات سنتے ہی بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ میں نے جو کعبہ کو گرانے کی نیت کی تھی، اسی کی وجہ سے میں اس بیماری میں مبتلا ہوا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے دل ہی دل میں کعبہ کو گرانے والے اس ناپاک ارادے سے توبہ کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی بادشاہ نے توبہ ہی کی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بادشاہ کو صحت و تندرستی عطا فرما دی، اور توبہ کرتے ہی بادشاہ کا خون اور گندا مادہ بہنا ختم ہو گیا۔ بادشاہ اپنی صحت یابی کے بعد بہت خوش ہوا۔ اس بادشاہ نے مکہ کے لوگوں کو بیش قیمتی کپڑے دیے جس کو خانہ کعبہ پر ڈالا گیا۔ اس طرح بادشاہ طوبہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ کی عمارت پر غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر غلاف چڑھنے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ پیارے دوستو، اس ایمان فروز واقعے کے بعد بادشاہ نے اپنا آگے کا سفر جاری کیا اور چلتے چلتے مدینہ منورہ کی پاک وادیوں کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت بادشاہ کے لشکر کے ساتھ جو عالم موجود تھے، جب انہوں نے مدینے کی وادیوں کو دیکھا اور مدینہ شریف کی مٹی کو سونگا، ان کی کینکریوں کو دیکھا تو کئی عالم نے ان تمام تر نشانیوں کو پایا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جب تمام تر نشانیاں ان عالموں نے دیکھی تو انہوں نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس بستی سے کہیں نہیں جائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہوگی، اور اگر ہم مر بھی گئے تو کبھی نہ کبھی ہماری قبروں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارکوں کی خاک ضرور پڑے گی، اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ بات سن کر طوبہ بادشاہ نے ان تمام تر عالموں کے لیے ایک مکان بنوانے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے 2 منزل عالی شان عمدہ مکان بھی تعمیر کروایا، اور طوبی بادشاہ نے تمام عالم کو یہ وصیت کی، جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ مکان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہوگا۔ اس کے بعد طوبہ بادشاہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط کو لکھنے کے بعد ان تمام تر عالم کے سردار کے سپرد کر دیا، اور یہ وصیت کی کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ خط امانت کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اس خط کو لکھنے کے بعد اس وصیت کے بعد وہ بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد 1000 سال کا زمانہ گزر گیا اور حضور
پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہریں۔ جس اونٹنی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اسی گھر کا مہمان بنوں گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور شان دیکھیے کہ یہاں ایک طرف وہ صحابہ بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے بھی مضبوط تھے، ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہریں، اور دوسری طرف وہ صحابہ بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے کمزور تھے لیکن ان کا جذبہ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی اسی صحابہ کے گھر کے پاس ٹھہری جو صحابی اس وقت بہت زیادہ غریب تھے، جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس عالم کی نسل میں سے تھے جن کے سپرد بادشاہ طوبا نے اپنا خط کیا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان بنے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ سے کہا کہ اس خط کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابو لیلہ کو خط لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے قبل کہ ابو لیلہ کچھ بولتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نام ابو لیلہ ہے اور بادشاہ یمن کا خط تمہارے پاس ہے، وہ مجھے دو۔ ابو لیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حیران ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ طوبا کا وہ خط پڑھا اور فرمایا بادشاہ طوبا کو آفرین اور شاباش۔ پیارے دوستو، بادشاہ طوبا نے جو خط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا تھا، اس خط کی تحریر کچھ یوں تھی: کم ترین مخلوق بادشاہ طوبا کی طرف سے سیدنا امیر المومنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اے اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو آپ پر کتاب نازل ہوگی میں اس کتاب پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا تو یہ میرے لیے بہت اچھا ہوگا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو آپ میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کی آمد سے پہلے آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ خوش نصیب بادشاہ تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، لیکن اس کی قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکی اور اپنے گناہوں کے سبب ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔